بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے متعلق بہت زیادہ معلوم کیا جاتا ہے کہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ بہت سی کتابوں کے اندر لکھا رہتا ہے، بہت سے علماء اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے شکایت کی، اللہ نے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی کو جا کے کھا لو، تو حضرت نے کھایا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر دوبارہ سے پیٹ میں درد ہوا تو دوبارہ جا کے اسی جڑی بوٹی کو کھا لیا، تو اب ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پہلے ہمارے حکم سے کھائی تھی اس لیے ٹھیک ہو گئے تھے، اب خود سے جا کے کھائی ہے تو کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح سے اس واقعے کو بہرحال بیان کیا جاتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اس واقعے سے متعلق سوال کیا گیا کہ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے شفا مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل کے کسی درخت کے پتے کے کھانے کا حکم دیا تو وہ کھاتے ہی فوراً ٹھیک ہو گئے۔ پھر دوبارہ ان کو پیٹ میں درد ہوا تو حضرت موسیٰ اللہ سے مانگے بغیر وہی پتا جا کر کھا لیے تو ان پتوں کے کھانے سے شفا نہیں ملی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس بات کا حوالہ دیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں تو یہ لکھا ہوا ہے اس واقعے سے متعلق کہ اس طرح کی کوئی روایت حدیث کی متداول کتابوں میں نہیں ملتی ہے، جس شخص سے آپ نے یہ بات سنی ہے اس سے حوالہ دریافت کر لیں۔ اور صحیح بھی بات ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ظاہر ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ بعض جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رازی ہے، تفسیر کبیر جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے، تو وہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نکات بیان کیے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو نکات اخذ کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے، تو وہیں اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کا درد بڑھ گیا، فشکا اللہ تعالیٰ، اللہ سے شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کی ایک جڑی بوٹی کے کو کھانے کا حکم دیا، فاکل منہ، تو اسے کھا لیا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے۔ پھر سے بیماری بڑھ گئی، فاکل ذلک العشب، تو اسی کو جا کے کھا لیا، فازداد مرضہ، مرض بڑھ گیا۔ فقال یا رب اکلتہ اولا فانتفعت بہ، کہ یا رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ کھایا تو اسے فائدہ ہوا، واکلتہ ثانیا فازداد مرضی، دوسری مرتبہ کھایا تو میرا مرض بڑھ گیا۔ فقال، تو اللہ نے فرمایا لأنک فی المرۃ الاولی ذهبت منی الی الکلأ فحصل فیہ شفاء، کہ پہلی مرتبہ جب تم گئے تھے تو میرے حکم سے گئے تھے جڑی بوٹی کے پاس میں تو اسے شفا تمہیں ملی، وفی المرۃ الثانیہ ذهبت منک، اور دوسری مرتبہ خود سے چلے گئے تھے، فازداد المرض، تو بیماری بڑھ گئی۔ اما علمت ان الدنیا کلھا سم قاتل، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ساری کی ساری دنیا یہ زہر ہلاہل ہے، قتل کرنے والا زہر ہے، وتریاقھا اسمی، اور اس کا جو تریاق ہے میرا نام ہے، اس کی جو دوا ہے میرا نام ہے۔ یہ واقعہ یہاں نقل ہوا ہے، البتہ اس کی کوئی سند وغیرہ ذکر نہیں کی گئی ہے، بظاہر یہی ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ تو اگر اس واقعے کو بیان کرنا ہی ہے تو یہ کہہ کے بیان کر دیا کرے کہ یہ اسرائیلیات کے قبیل سے، جیسے بعض علماء کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، شیخ مکی حجازی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سنا رکھا ہے، لیکن یہی کہہ کے سنا رکھا ہے کہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور جو یہ کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کی 5ویں جلد کے اندر اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ تاہم حکایت بظاہر اسرائیلی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اسے اسرائیلی حکایت کہہ کر نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔